یہ چینل بات کرتا ہے اٹھا کے منہ بشاہوں سے، جہاں کو باخبر کرتا ہے یہ مفلس کی آہوں سے۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے آج کی بات خاص بات میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت کچھ اہم ترین خبریں آپ لوگوں کے سامنے رکھنے والا ہوں جو دن بھر سے ہمارے پاس آئی ہوئی ہیں۔ ناظرین گرامی تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ کو اطلاع کر دوں کہ آج کے دونوں پرائم ٹائم شائع ہو چکے ہیں جس میں اہم ترین خبروں پر تبصرہ ہوا ہے۔ جن احباب نے نہیں دیکھا جائیں دیکھیں، دوسروں تک پھیلانے کی کوشش کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے اور آپ جانتے ہیں کہ آپ کو کرنا کیا ہے اور اس کے لیے تفصیلات نیچے دی جا رہی ہیں۔ مہینے کا آغاز ہو چکا ہے۔ ناظرین گرامی پہلے آج بات کر لیں گے وارانسی کی۔ مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی جو اس وقت بنارس کے دورے پر ہیں، ان کو بی جے پی ورکروں کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ تاہم ممتا بنرجی نے ریلی سے خطاب کرتے ہوئے عوام سے بی جے پی کو اقتدار سے بے دخل کرنے کی اپیل کی۔ ممتا بنرجی نے کورونا کے دوران گنگا ندی میں لاش پھینکے جانے کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ جن لوگوں نے آپ کے رشتہ داروں کی لاشوں کو ندی میں پھینک دیا تھا انہیں اتر پردیش کے باہر پھینک دیں۔ ناظرین گرامی اتر پردیش میں بھی کھیلا ہوبے کا نعرہ کافی مقبول ہوا ہے۔ بنارس میں سماجوادی پارٹی کی ریلی جس میں اکھلیش یادو، جینت چودھری اور دیگر سینئر لیڈران موجود تھے، اس میں فٹ بال کو بھی رکھا گیا تھا۔ ممتا بنرجی نے کہا کہ یہ کھیل وارانسی میں بھی کھیلا جائے گا۔ یہ کھیل اتنا آسان نہیں ہے لیکن بی جے پی کو مناسب جواب دے کر ہم کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ ناظرین گرامی ادھر بہار کے 38 میں سے 31 اضلاع کے دیہی علاقوں میں اندرون زمین پانی کا معیار بے حد خراب ہو چکا ہے۔ اس میں آرسینک، فلورائڈ اور آئرن کی بڑی مقدار ہے جو صحت کے لیے خطرناک ہے۔ بہار میں بھلے ہی وزیر اعلیٰ نتیش کمار ہر گھر نل جل یوجنا سے سبھی کو صاف پانی پلانے کا انتظام کرنے میں لگے ہوں، لیکن ریاست کی سچائی کچھ اور ہی ہے۔ دراصل بہار کا پانی جو وہاں کے باشندے پیتے ہیں وہ کسی دن ان کی جان بھی لے سکتا ہے۔ یہ دعویٰ بہار کی ریاستی معاشی سروے 2022 اور 21 کی رپورٹ کر رہی ہے۔ اس رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ دیہی بہار کے بڑے حصے میں اندرون زمین پانی میں کیمیکل ملا ہوا ہے جو پینے کے لائق بالکل بھی نہیں۔ رپورٹ کے مطابق پانی بڑی آبادی کی صحت کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے اور لگاتار اس پانی کو پینے والوں کے لیے کئی طرح کے خطرات کا اندیشہ ہے۔ اس طرح کی رپورٹ سامنے آئی ہے۔ ناظرین گرامی ادھر کانگریس نے اپنے لیڈر سدیپ رائے برمن کو قتل کرنے کی سازش کا الزام لگاتے ہوئے جمعرات کو کہا ہے کہ اگر تریپورہ حکومت فوری طور پر مناسب سیکورٹی فراہم نہیں کرتی ہے تو وہ اپنے لیڈروں کی سیکورٹی کے لیے تریپورہ ہائی کورٹ سے رجوع کرنے پر غور کر رہی ہے۔ تاہم تریپورہ کے ایک سینئر وزیر نے ان تمام الزامات کو مسترد کر دیا۔ سدیپ رائے برمن ایک دیگر بھارتیہ جنتا پارٹی ایم ایل اے کے ساتھ حال ہی میں کانگریس میں شمولیت اختیار کی ہے۔ تریپورہ آل انڈیا کانگریس کمیٹی کے انچارج ڈاکٹر اجے کمار نے الزام لگایا ہے کہ تریپورہ پردیش کانگریس لیڈروں کو دھمکی مل رہی ہے اور بی جے پی کے 2 ایم ایل اے سدیپ برمن اور آشیش کمار سہا کانگریس میں شامل ہونے کے بعد سے حملوں کا شکار ہو رہے ہیں۔ ناظرین ادھر اتر پردیش کی ضلع کشی نگر کے تمکوہی راج اسمبلی حلقے میں پکے پل کی تعمیر کے مطالبے کے ساتھ مقامی افراد نے ووٹنگ کا بائیکاٹ کر دیا تھا۔ مقامی افراد کی مخالفت کی وجہ سے تقریباً 2 گھنٹوں تک آج ووٹنگ متاثر رہی۔ ناظرین گرامی موصول اطلاعات کے مطابق پیراگھاٹ کے رنجیت ٹولہ ووٹنگ مرکز 321، 320 اور 322 کے ووٹروں نے پکے پل کی تعمیر کے سلسلے میں ووٹنگ کا متفقہ طور سے بائیکاٹ کرنے کا اعلان کر دیا تھا۔ موقع پر پہنچے ایس ڈی ایم تمکولی راج سی ایم سونکر نے مقامی افراد کو سمجھا کر کسی طرح ووٹنگ کے لیے تیار کرایا۔ ناظرین گرامی ادھر روسی فوج کے حملے کے بعد یوکرین میں جنگ جاری ہے اور ہندوستان سے تعلق رکھنے والے ہزاروں طلبہ ہنوز وہاں پھنسے ہوئے ہیں۔ دریاسنا یہ معاملہ سپریم کورٹ تک پہنچ گیا ہے۔ سماعت کے دوران چیف جسٹس آف انڈیا این وی رمنا نے کہا ہے کہ ہمیں بھی طلبہ کی حالت کو دیکھ کر برا لگ رہا ہے لیکن ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کیا ہم روسی صدر پوتن سے جنگ بند کرنے کو کہہ سکتے ہیں؟ خیال رہے کہ کشمیر کے ایک سینئر وکیل نے سی جے آئی کی بینچ کے سامنے عرضی پر جلد سماعت کا مطالبہ کیا تھا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ ہم اس میں کیا کر سکتے ہیں۔ سوشل میڈیا کی پوسٹ میں کہا گیا کہ چیف جسٹس آف انڈیا کچھ نہیں کر رہے، طلبہ کی حالت دیکھ کر ہمیں بھی برا لگتا ہے لیکن ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کیا ہم روسی صدر پوتن سے جنگ بند کرنے کا کہہ سکتے ہیں؟ سپریم کورٹ یوکرین میں پھنسے طلبہ کے معاملے پر اٹارنی جنرل کے ساتھ مل کر غور کرے گی۔ ناظرین گرامی ادھر وزیر اعظم نریندر مودی اور مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ اور وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے جمعرات کو اتر پردیش اسمبلی انتخابات کے 6 مرحلے کی پولنگ شروع ہونے کے بعد ووٹروں سے اپنے حق کی رائے دہی کا بڑے پیمانے پر استعمال کرنے کی اپیل کی ہے۔ وہیں بی ایس پی کی سربراہ مایاوتی نے بھی ووٹروں سے اپیل کی ہے کہ تاناشاہی فطرت والی حکومت سے
نجات کے لیے ووٹ کریں۔ مایاوتی نے ٹویٹ کیا، یو پی کے 10 اضلاع کی 57 اسمبلی سیٹوں پر ہونے والے آج کی ووٹنگ میں ایک ووٹ کے استعمال سے روزی روٹی اور روزگار سے بھرپور اچھے دنوں کے لیے سروجن ہتائے سروجن سکائے والی BSP حکومت بنانا یقینی بنائیں تاکہ ذات پات، تنگ نظر اور آمرانہ رویوں سے نجات مل سکے۔ ناظرین گرامی، ادھر روس کا یوکرین پر حملہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا۔ جمعرات کو روسی حملہ اس وقت مزید تیز ہو گیا جب روسی میزائلوں نے یوکرین کی راجدھانی کیف کو نشانہ بنایا۔ لگاتار روسی میزائلوں کی بارش سے بچنے کے لیے کیف میں کئی لوگ محفوظ مانے جانے والے میٹرو غاروں میں مستقل طور پر چلے گئے ہیں۔ کیف کی انتہائی لمبی میٹرو غاریں چھپنے کے لیے ایک بہترین جگہ بن گئے ہیں۔ 70 سالہ ولودومیر بورڈنیسکی نے کہا ہے کہ بہت سے لوگ دن میں باہر جاتے ہیں، اپنا کام کرتے ہیں، گھر جاتے ہیں، کپڑے دھوتے ہیں یا کپڑے بدلتے ہیں۔ میں بھی ایسا ہی کرتا ہوں۔ انہوں نے بتایا کہ بدھ کو ایک میزائل ٹھیک ان کے پیچھے پھٹ گیا جو اپنے گھر سے واپس آ رہے تھے۔ ناظرین گرامی، اقوام متحدہ نے جمعرات کو کہا ہے کہ روسی جارحیت کے درمیان صرف ایک ہفتے میں 10 لاکھ سے زیادہ افراد یوکرین چھوڑ کر پڑوسی ممالک چلے گئے۔ پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر فلیپو گرانڈی نے کہا ہے کہ ہم نے صرف 7 دنوں میں 10 لاکھ پناہ گزینوں کو یوکرین سے پڑوسی ممالک نقل مکانی کرتے دیکھا ہے۔ یوکرین میں رہنے والے لاکھوں لوگوں کے لیے وقت آ گیا ہے کہ بندوقیں خاموش ہو جائیں تاکہ انہیں جان بچانے والی انسانی امداد فراہم کی جا سکے۔ ناظرین، ادھر امریکہ نے روسی طیاروں ہیلی کاپٹروں کو مار گرانے کے لیے یوکرین کو فوجی امداد کی شکل میں طیارہ تباہ کرنے والی توپ سٹنگر میزائلیں فراہم کی ہیں جو اس نے افغانستان میں 42 سال پہلے سوویت یونین کی موجودگی کو ختم کرنے کے لیے استعمال کی تھی۔ اگر روسی جنگی طیارے شہروں پر بمباری کرتے ہیں تو سطح سے ہوا میں مار کرنے والی یہ میزائل یوکرین کی فضائی دفاع کو مضبوطی فراہم کرے گی۔ اب تک روس نے اپنی فضائیہ کو جنگ میں شامل نہیں کیا۔ روسی صدر ولادیمیر پوتن کے ذریعے ایک فوجی مہم کے اعلان کے بعد روس اور یوکرین کے درمیان جنگ جمعرات کو 8ویں دن میں داخل ہو چکا ہے۔ ناظرین گرامی، ادھر روس جنگ کے درمیان دہلی کے جواہر بھون میں ہوئی پارلیمانی کمیٹی کی میٹنگ ختم ہو گئی ہے۔ اس میٹنگ میں کانگریس لیڈر راہل گاندھی بھی شامل ہوئے۔ مرکزی وزیر خارجہ ایس جے شنکر کی صدارت میں ہوئی میٹنگ میں یوکرین میں پھنسے ہندوستانیوں کی محفوظ واپسی کا ایشو زوردار طریقے سے اٹھایا گیا ہے۔ وزیر خارجہ ایس جے شنکر اپنی وزارت کی صلاح کار کمیٹی کے سربراہ بھی ہیں۔ وزیر خارجہ نے اس میٹنگ کے دوران پارلیمانی کمیٹی کے اراکین کو یوکرین کی تازہ حالت کے بارے میں جانکاری دی ہے۔ میٹنگ ختم ہونے کے بعد کانگریس لیڈر ششی تھرور نے کہا کہ ہم سب ایک ساتھ ہیں۔ ناظرین، ادھر فرانس سے خبر آ رہی ہے کہ فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون نے روسی صدر ولادیمیر پوتن اور یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی سے فون پر بات چیت کی ہے۔ فرانس کے دارالحکومت پیرس میں ایلسی پیلیس کی جانب سے دیے گئے بیان میں کہا گیا ہے کہ میکرون نے پوتن کے ساتھ فون پر بات چیت کی جو 1.5 گھنٹے تک جاری رہی۔ روس کے یوکرین پر حملے شروع کرنے کے بعد سے دونوں رہنما تیسری بار ٹیلی فونک رابطہ قائم کیا ہے۔ ناظرین، ادھر ایران کے وزیر پیٹرول جواد ووجی نے کہا ہے کہ ایران جلد از جلد اپنے پیٹرول کی پیداوار میں اضافہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ ایران انرجی خبر رساں ایجنسی SHNA شانہ کے مطابق وزیر پیٹرول ووجی نے پیٹرول کے برآمد کنندگان ممالک کی تنظیم اوپیک اور روسی زیر قیادت اوپیک سے خارج پیٹرول کے پیداواری ممالک پر مشتمل اوپیک گروپ کے اجلاس میں شرکت کی تھی۔ ناظرین، ادھر سعودی عرب میں فرحان بلنکن کی ملاقات کی خبریں آ رہی ہیں۔ سعودی عرب کے وزیر خارجہ فیصل بن فرحان نے امریکہ کے وزیر خارجہ اینتونی بلنکن کے ساتھ بین الاقوامی و علاقائی حالات پر بات چیت کی ہے۔ سعودی عرب وزارت خارجہ کے جاری کردہ تحریری بیان کے مطابق بن فرحان اور بلنکن کے درمیان ٹیلی فونک ملاقات طے پائی۔ مذاکرات میں سعودی عرب و امریکہ کے مشترکہ مفادات کے حوالے سے علاقائی و بین الاقوامی موضوعات پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ ناظرین گرامی، یورپ میں قدرتی گیس کی قیمتیں اس وقت آسمانوں سے باتیں کرنے لگی ہیں جس کی وجہ سے پوری دنیا میں اس وقت مہنگائی بڑھ سکتی ہے۔ یوکرین جنگ کی وجہ سے یورپ میں قدرتی گیس کی قیمتیں 198.5 یورو کے ساتھ حالیہ 2 سالوں کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ یورپ میں قدرتی گیس کے سب سے بڑے تجارتی مرکز ہالینڈ قدرتی گیس ورچوئل تجارتی مرکز TTF نے کل دن کا اختتام ماہ اپریل کے پیشگی سمجھوتوں کی فی گھنٹہ میگا واٹ 165.5 یورو قیمتوں کے ساتھ کیا۔ TTF نے آج دن کا آغاز فی گھنٹے 180 یورو کے فارورڈ کانٹریکٹوں کے ساتھ کیا ہے۔ یہ قیمت کل کی اختتامی قیمت کے مقابلے میں 20% اضافے کے ساتھ فی گھنٹہ میگا واٹ 198.5 یورو تک پہنچ گئی ہے۔ ناظرین گرامی، آج کی خاص بات میں آج کی آخری خبر ہے۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے بتایا ہے کہ ایک ہفتے میں تقریباً 9000 روسی فوجی مارے گئے ہیں۔ ولادیمیر زیلنسکی نے قوم سے اپنے خطاب میں کہا کہ یوکرین کے لیے روس کے منصوبے ایک ہفتے کے اندر تہو بالا ہو گئے۔ زیلنسکی نے بھی کہا کہ 24 فروری سے یوکرین پر روس کے حملوں کے دوران روسی فوجیوں کے حوصلے پست ہو گئے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ منصوبے جو روس نے کئی سالوں میں تیار کیے تھے، ان منصوبوں کو خاتمے ملا دیا گیا ہے۔ ناظرین گرامی، یہ اہم ترین خبریں تھیں جو دنیا بھر سے آ جائی تھی، جو آپ کے سامنے رکھ دی گئی۔ آج کی خاص بات میں مجھے اجازت ہے، پھر آپ سے ملاقات ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ چینل حق نگر بن کر
کچل دیتا ہے فتنوں کو، اگر گندی ہو پالیسی تو مرتے دیکھا کتنوں کو، اسی بازار میں بکتے ہوئے دیکھا ہے سپنوں کو، سبھی یکساں ہے یہ پیغام دو غیروں کو اپنوں کو، وطن اہل وطن کا ہے گلے بے خار